مسجد جا رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھی خاتون جلاہی خاتون تھی. وہ گھڑا لے کر پانی بھر کے کنویں سے لا رہی تھی، دور کنویں سے. تو وہ تھک گئی اور اس نے کنواں راستے میں، سڑک گلی تھی، راستے میں وہ گھڑا اتار کر رکھا سانس لینے کے لیے. تو فرماتے مجھے اس کے پر رحم آیا اور میں نے کہا لاؤ اما جی مجھے دے دو، میں اٹھا لوں گا. تو کہتے میں نے اٹھا لیا. تو میں نے کہا مجھے گھر بتاؤ کہاں ہے تمہارا. تو اس نے مجھے گھر بتا دی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. کہتے میں جا کے اس کو رکھ کے آ گیا. تو جب باہر نکلنے لگا تو اس کی آواز مجھے آ رہی تھی، وہ میری بے تحاشا دعائیں دے رہی تھی اور بہت دل سے دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ اس کو ایسا کر دے، اس کو ایسا کر دے، اس کو ایسا کر دے. اتنی جو دعائیں میں نے سنی تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے. اتنے چھوٹے سے کام پر اتنی بڑی دعا، اور دل سے دعائیں دے رہی ہے بوڑھی عورت. تو اگلے دن میں نے سوچ لیا کہ آج میں پہلے سے جاؤں گا. چنانچہ کہتے ہیں جب میں پہلے سے نکلا تو وہ کنویں سے ڈول ڈال رہی تھی پانی بھرنے کے لیے. میں نے کہا اماں مجھے دے دو، میں پانی بھر دوں گا. تو کنویں سے میں نے پانی بھرا اور اس کے گھڑے میں پانی بھرا اور میں نے کہا اماں چلو میں تمہارے گھر چھوڑتا ہوں. تو چھوڑ کے آ گیا. فرمانے لگے کہ اس کے بعد پھر میں نے روز کا معمول یہ بنا لیا عرصہ دراز تک، جب تک وہ بوڑھی زندہ رہی اور میں دیوبند میں ہوا. الحمدللہ میرا معمول یہ رہا تھا. اور یہ بات اس بوڑھی کے علاوہ اور میرے رب کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، یہ صیغہ راز میں رکھا تھا کیونکہ اللہ کے لیے کیا تھا. آج تمہاری خاطر مجھے اپنا راز کھولنا پڑ رہا ہے. تو بھائی دیکھو ہم ایسے بزرگوں کی اولاد ہیں، ایسے بزرگوں کے نام لے ہم نام تو لیتے ہم دیوبندی ہیں، ہم مکابر علماء دیوبند کے ماننے والے ہیں. ماننے والے جب ہوں گے جب ہمارے اخلاق و کردار ان بزرگوں جیسا ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ عادت ڈالو تواضع اور انکساری کی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اسی مجلس میں والد صاحب نے اپنا ایک اور دوسرا واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ تھانہ بھون کا تو خاص طریقہ کار تھا. ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا تھانہ بھون. تو فرماتے ہیں کہ اچھا، اور وہ اسٹیشن سے آبادی شہر کی بہت دور تھی. چھوٹا سا شہر ہی تھا، تھانہ بھون قصبہ تھا مگر بہت دور تھی. راستے میں کھیت وغیرہ پڑتے تھے، سنسان جگہ پڑتی تھی، جنگل تھا، سڑک بھی نہیں تھی شہر تک جانے کے لیے. تو وہاں کا طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا کہ جب سب کو معلوم تھا کہ یہاں قلی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ ایسے وقت میں پہنچتے تھے کہ جب آسانی سے وہاں جا سکیں. اور جس کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو اس کو بعض اوقات تکلیف اٹھانی پڑتی تھی. فرماتے کہ میں پہلے سے میرا طے تھا پروگرام، میں اس ریل سے پہنچا اور ریل سے اتر گیا. اندھیرا تھا، وہاں سے لائٹیں بھی نہیں ہوتی تھی اسٹیشن پر. 1 منٹ کے لیے گاڑی رکی. اس کے بعد میں کبھی کھڑا ہی ہوا تھا، ریل چلی گئی تو آواز مجھے سنائی دی، قلی قلی، کوئی قلی کو پکار رہا تھا. میں نے سوچا کہ بیچارہ ناواقف آدمی، اس کو کیا خبر کیا قلی نہیں ہوتے، یہاں قلی ہوتا ہی نہیں. پھر مجھے اس کی آوازیں آئیں. پھر میں نے کچھ دیکھا سایہ سا کہ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں. اب مجھے فکر ہوئی کہ بیچارے پریشان ہیں، نیا آدمی ہے اور تھانہ بھون اترا ہے، تو اس کی کیا مدد کروں، کیسے کروں. نماز کتنے بجے ہے بھائی؟ 8:30. تو کہنے لگے بس میرے دل میں آیا کہ اس کی خدمت، اس کی مدد کرنی چاہیے. کہتے میں میرے پاس چادر، سردی کا زمانہ تھا، چادر تھی، میں نے سر پر لپیٹی جیسے قلیوں کی ہوتی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے قلی قلی، تو میں نے کہا کہ میں قلی ہوں، لائیے سامان کا. تو وہ بہت خوش ہوا، چاچا آ جاؤ آ جاؤ. کہتے سامان رکھ کے ایک بکسہ میرے اوپر رکھا، پھر دوسرا رکھنے لگے. تو میں نے کہا بھائی دیکھو میں کمزور آدمی ہوں تو ایک تو میں اٹھا لوں گا اوپر، ایک ہاتھ میں میرے دے دو.
بغل میں دبا لوں گا، باقی چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ لوگ اٹھا لیں۔ کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کہتے میرے پاس ٹارچ بھی تھی تو میں آگے آگے چلا اور سامان اٹھا کر چلا، اور ٹارچ بھی سے ان کو راستہ بھی ملتا گیا، وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ بڑا اچھا قلیہ مل گیا، اس کے بعد ٹارچ بھی ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہاں، معلوم ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی آئے تھے خانقاہ میں کچھ دن گزارنے کے لیے۔ تو جہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمیں ٹھہرنا ہے، یہاں گھر تھا، تو کہا کہ آ جاؤ اندر سامان رکھ دو، کیونکہ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں سامان رکھ کر فوراً باہر آ گیا۔ ہم کہنے کہ تم باہر بیٹھو، باہر ٹھہرو، پیسے لاتے ہیں، لیکن مگر میں سامان رکھ کے جلدی سے باہر آ گیا۔ وہ تلاش کرتے رہے ہوں گے کہ قلی کہاں گیا، اور میں چلا آیا۔ اگلے دن میں نے خانقاہ میں ان کو دیکھا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنے والوں میں سے ہیں، اور یہ میری بھی بہت تعظیم کرتے ہیں، میرا بھی بہت ادب کرتے ہیں۔ ان کو اگر پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کام کیا تو شرمندہ بہت ہوں گے۔ کہنے لگے میں نے ان پر ظاہر نہیں کہا کہ میں قلی میں تھا، ان کو بھی نہیں بتایا۔ کہتے ہیں الحمدللہ ان کو بھی آج تک کبھی نہیں پتہ چلا کہ وہ قلی کون تھا، صرف میرے رب کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے۔ تو بھائی ہم ایسے بزرگوں کی نام لیوا ہیں، سارے بزرگوں کا یہی حال ہے، ہمارے بزرگان دیوبند کا سب کا یہی حال ہے۔ حکیم الامت ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا، ہم سب حضرت کے پاس حاضر تھے، دارالعلوم کے اساتذہ بھی گئے ہوئے تھے، مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ہم دونوں بھائی حاضر تھے۔ فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو انتہائی اونچا منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، اور وہ منصب ایسا ہے کہ تم اگر اس پر قائم ہوگے تو کوئی ان پر تم سے حسد نہیں کرے گا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور منصب ہے بہت اونچا، اتنا اونچا کہ انسان کے لیے سب سے اونچا منصب وہی ہے۔ ہم سب حیران رہ گئے کہ وہ کون سا منصب ہے سب سے اونچا کہ جس پر کوئی حسد نہیں کرے گا کچھ۔ فرمایا کہ خادم بن جاؤ۔ وہ منصب کیا ہے؟ خادم بن جاؤ۔ سارے جھگڑے مخدوم بننے سے پیدا ہوتے ہیں، خادم بننے میں کون تمہارے سے جھگڑا کرے گا؟ خادم بن جاؤ، سب کے خادم بن جاؤ، جو موقع ملے کسی کی خدمت کا کر دیا کرو۔ طالب علموں کا بھی اپنے آپ کو خادم ہی سمجھو، طالب علموں کے خادم سمجھو اپنے آپ کو، شاگردوں کو اپنے خادم سمجھو، خدمت کے لیے آئے۔ تو من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی۔ عہدہ کس وجہ سے اونچا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے اونچا منصب ہے ابدیت۔ جس کے اندر ابدیت کامل درجے کی ہوگی وہ سب سے اونچا انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں افضل ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ابدیت سب سے زیادہ اونچی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جب معراج کا واقعہ، اسراء کا واقعہ بیان کیا، جس کے بعد معراج ہوئی، تو کیا کہا قرآن نے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اتنے بڑے منصب پر لے جایا جا رہا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جانے والی ہے، استقبال کے لیے سارے ملائکہ جمع ہونے والے ہیں، سدرۃ المنتہا پر ایسا اعزاز دیا جا رہا ہے کہ کسی فرشتے کو نصیب نہیں ہوا، جبریل کو بھی وہ اعزاز نصیب نہیں ہوا۔ ایسا عظیم الشان سفر کرایا جا رہا ہے، اس کے وقت میں صفت یہ نہیں بیان کی گئی کہ افضل الرسل کو میں لے گیا سبحان الذی اسریٰ بافضل الرسل،
برسولہ نہیں بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. سب سے اونچا منصب بندہ ہے، بندہ ہونا ہے، بندگی انسان کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو عبدیت تھی وہ بھی اعلیٰ درجے کی، کامل درجے کی تھی. اس بات سے آپ کا منصب بھی اونچا ہے. تو سب سے اونچا منصب بندگی ہے، عبدیت ہے. اپنے آپ کو خادم بناؤ بھائی، اور اس کی مشق کی جا سکتی ہے. سفر میں جاتے ہیں آپ، گھروں میں، چھٹیوں میں، ریل میں، بس میں، جہاز میں، جو ساتھی ہوں، کوئی بھی عوام ہو، عام لوگ ہوں، ان کی خدمت کرو. ان کو جو راحت پہنچا سکتے ہو. صاحب بالجنب، تمہارے عارضی ساتھی جو ہو گئے ان کے ساتھ خیر کو بھی خیر کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا قرآن کریم کی تعلیمات میں سے ہے. تو بھائی ایک بات تو مجھے آپ سے اصولی کہنی ہے یہ کہ اپنے آپ کو بندہ بناؤ. اور دین صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اس پر عمل کرنے کی عادت ڈالو، اور سلام کو عام کرو. دوسروں کی خدمت کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بلندی دے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ. اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ سے اور کہنی ہیں، اور وہ یہ کہ اچھا آپ حضرات کو بھی ہماری مسائل علم میں آئے. پانی کا بحران ہے آج کل کراچی میں. میں ابھی لاہور سے 2-3 دن پہلے آیا. اشرف ملک صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر بتلایا کہ کراچی میں پانی ختم ہو گیا ہے اور بڑا بحران ہے. اور ہم تو عرصہ دراز سے ٹینکر سے پانی ڈلوا رہے ہیں. تقریباً 50-60 ہزار روپے کا پانی روزانہ خریدا جا رہا ہے، روزانہ دارالعلوم کے لیے، جو نلوں میں جاتا ہے. یہاں زیر زمین ٹینک میں ہوتا ہے، پھر وہاں سے اوپر کے ٹینکوں میں چڑھایا جاتا ہے. تو 60-70 ہزار روپے کا پانی خریدا جاتا ہے، اور کتنا عملہ اس کو تقسیم میں کام میں لگا ہوا ہے. اور اب ٹینکر والے بھی پانی کی کہتے کہ پانی ہم دینے میں ہمارے پاس کمی ہے. جمعہ کا دن تھا، پانی کی کمی تھی، تو ٹینکر بھی ہمیں آسانی سے پانی نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے ہمارے پاس گنجائش نہیں. تو بڑی پریشانی ہے. خیر ہم نے کہا بھی دعا بھی کریں اور اسباب بھی سوچو. یہاں آ کر پتہ چلا کہ واقعی بحران کی کیفیت ہے. بعض طلبہ نے بھی بتایا کہ دارالطلبہ میں کسی وقت پانی نہیں ہوتا، پریشانی ہوتی ہے. تو بھائی یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. بارشیں نہیں ہو رہی کراچی میں، کتنے برس ہو گئے بارشیں نہیں ہو رہی. جو کبھی 1-2 مرتبہ بارش ہوئی تو وہ معمولی سی ہو کر رہ گئی. نتیجہ یہ کہ پانی زمین کے بہت نیچے چلا گیا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ پانی کھودے تو 11 فٹ کی نیچائی پر پانی ملتا تھا، 11 فٹ کی نیچائی پر گہرائی پر. اور اب تقریباً 180 فٹ کے نیچے پر جا کر پانی چلا گیا. اللہ پناہ میں رکھے. یہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے گناہوں کا ہے اثر. اور اس بھی ہمارا حکم غوراً فلن تستطيعوا له طلبا فمن يأتيكم بماء معين. کیا کس طرح ہے بھائی سورہ قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اگر زمین کے نیچے پانی بہت ہی نیچے چلا جائے تو پانی اوپر تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ تو ایک عذاب کی شکل معلوم ہو رہی ہے. اللہ پناہ میں رکھے. ہمارے گناہوں کی سزا معلوم ہوتی ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں. اور دوسری کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ باران رحمت بھیج دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، رحمتوں کی بارشیں بھیج دیجئے. اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. گناہوں سے معافی بھی مانگے ساتھ ساتھ اور یہ دعا بھی کریں. اور عملی طور پر بھائی وہی بات ہے کہ سنت پر عمل کرو. ہماری ساری مشکلات کا حل سنت میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے
بارے میں بھی بہت احتیاط کی تاکید فرماتے تھے کہ بیکار ضائع نہ ہو۔ قرآن کریم نے بھی فضول خرچی کو منع کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، پانی کے اندر بھی اسراف ناجائز ہے۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، سفر میں وضو کرنے لگے تو اس میں پانی کچھ ضرورت سے زیادہ استعمال کیا، صحابہ کرام نے، آپ نے تنبیہ کی اور فرمایا کہ تم پانی کو اس طریقے سے نہ کرو۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کی کوئی کمی نہیں، بہت پانی ہے۔ فرمایا کہ دریا کے کنارے پر بھی اگر تم ہو وہاں بھی پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو۔ ایک مد سے وضو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مد دیکھا ہے؟ مد دیکھا ہے؟ ہم نے دارالفتہ میں رکھوا رکھا ہے اور اپنے دفتر میں بھی رکھوا رکھا ہے اور لائبریری میں بھی رکھوا رکھا ہے، سند کے ساتھ آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ یہی سائز تھا اس کا، اور یہ سند بھی اس پر لکھی ہوئی ہے۔ ایک مد ہے، بس اتنا بڑا مد ہے، وہ برتن ہے، اس سے وضو فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تھا۔ اور غسل جو فرماتے تھے اس میں شاید 3 مد یا 3.5 مد ہیں، 4 مد تھے۔ اور اب نہانے میں کتنی بالٹیاں خرچ کر ڈالتے ہیں ہمارے طلبہ، وضو میں کتنا پانی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ مسجد کے اندر تو الحمدللہ وضو کے لیے ایسی ٹوٹی لگوا دی ہے مفتی عبدالرؤوف صاحب نے کہ کوئی اسراف کرنا چاہے تو انشاءاللہ کر نہیں سکتا، لیکن یہ کہ باقی سب جگہوں پر یہ صورتحال ہے۔ آپ حضرات کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پانی کا بحران ہے، دارالعلوم پر خرچہ بے تکا بڑھا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ اگر انہوں نے بھی انکار کر دیا، ٹینکر والوں نے بھی کہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے، تو بتاؤ کیا ہوگا۔ تھر کے اندر کتنی موتیں روزانہ ہو رہی ہیں، روزانہ خبر آتی ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے اتنے بچے مر گئے، اتنے بچے مر گئے، اتنے بچے مر گئے۔ خدا نخواستہ کراچی جیسے ملک جو اس کے اندر تقریباً 1.5-2 کروڑ کی آبادی ہے کراچی میں، پانی اگر ختم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو بھائی کم از کم اپنے دارالعلوم کی حد تک، اپنے عمل کی حد تک تو آپ احتیاط کر لو، سنت پر عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرو، وضو میں کم سے کم پانی خرچ کرو، نہانے میں کم سے کم پانی خرچ کرو۔ اور طرح طرح کی کچھ شکایتیں بھی سننے میں آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر بھی توجہ کریں۔ بعض طلبہ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پانی چھوڑنے کی صورت میں خاصا پانی بے جا ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سننے میں آیا، ہمیں شکایت ملی ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ جس وقت پانی نہیں ہوتا نل میں، طالب علم اس میں ٹوٹی کھولتا ہے، پانی نہیں ہے تو ٹوٹی کھلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بعد میں جب پانی آتا ہے تو ٹونٹی سے پانی بہتا ہے، اس طالب علم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میں نے ٹونٹی کھولی تھی، مگر کتنا پانی برباد ہو جائے گا، کتنا پانی برباد ہو جائے گا۔ غسل خانے کے اندر، بیت الخلاء کے اندر، وضو خانوں کے اندر، اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھو جب کبھی ٹوٹی کھولو اور پانی نہیں ہے تو بند کرو، اور جب استعمال کر لو تب بھی پوری اچھی طریقے سے بند کرو، بعد ٹپکتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا پانی، ایک ایک قطرہ بھی قیمتی چیز ہے پانی کا، تو بیکار پانی نہیں بہنا چاہیے۔ اس پر اگر آپ لوگ عمل کر لیں گے تو بہت پانی کی بچت ہو جائے گی، ہزاروں روپے کا نقصان روزانہ جو ہو رہا ہے اس میں بچت ہو جائے گی دارالعلوم کی، اور گناہ سے بچت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات تو یہ پانی کو ضائع کرنا ناجائز ہے۔ تو ایک تو شکایت یہ ملی ہے، اس کا ہمیشہ آپ خیال رکھیں، ایک دوسرے اگر کوئی کبھی بھول جائے تو دوسرے کو یاد دلائے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایک دوسرے کو یاد دہانی کراؤ، بھائی ایسا خیال کرو پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا گیا ہے کہ طلبہ لوٹے بھر بھر کر استنجا خانے میں استعمال کے لیے واٹر کولر کا پانی بھی لے جاتے ہیں۔ واٹر کولر میں کا پانی آپ حضرات کے لیے ٹھنڈا پانی کا انتظام کیا گیا ہے۔
دارالعلوم نے کتنا روپیہ خرچ کیا ہے اس کے نظام پر، ہم نے کتنی محنتیں کی ہیں، برس سے مسلسل محنت کر رہے ہیں کہ پانی طلبا کو گرمیوں میں ٹھنڈا مل جائے، لیکن اب جب دیکھتے ہیں کہ غسل خانے میں نل میں پانی نہیں آ رہا تو یہ شکایت دیکھا گیا ہے کہ لوٹے بھر بھر کا استنجا خانے میں استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پینے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا اسی طرح، حالانکہ ایسی صورت میں اگر پانی نہیں آ رہا تو مسجد کے بیت الخلاؤں میں، درسگاہوں کے بیت الخلاء میں جا کر وہاں استعمال کر لیں، پانی کہیں سے مسجد سے آ کر پانی لے لیں، لیکن ٹھنڈا پانی جو پینے کا ہے اس کو اس میں ختم خرچ کرنا بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر غسل خانوں میں لے جاتے بھی طلبہ دے کے گئے، ٹھنڈے پانی کی بالٹیاں بھر کر نہانے کے لیے۔ یہ درندگی ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، درندگی کی بات ہے۔ لوگوں کے پینے کا پانی جا کر آپ غسل خانوں بیت الخلاء میں بہا دے جا کر، یہ انسانیت کے خلاف بات ہے۔ تم تو طالب علم ہو، علماء بننے والے ہو، ان چیزوں کا خیال رکھ لو بھائی۔ ایک طالب علم میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، اتنی آ رہی تھی کہ مجھے برابر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کو توجہ دلائی کہ بھائی اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کرو، اتنی بدبو والے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے نفرت تھی، کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کر کوئی مسجد میں آتا تھا، منہ میں معمولی سی بدبو ہوتی ہے اس کو بھی حکم تھا کہ مسجد میں نہ آئے اس حالت میں۔ تو پسینے کی بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، ہو سکے تو گرمیوں میں ٹھیک ہے اگر روزانہ نہائیں، پانی اگر ہے تو دو روزانہ نہا لیں، لیکن نہانے کے لیے 2-3 لوٹے کے برابر پانی بھی کافی ہے۔ اگر نل کھول کے فوارہ کھول کر نہ ہوگا تو اس میں تو کئی بالٹیاں بہ جائیں گی، مگا بھر کے بالٹی بھر کے پانی نل سے پانی بھر لے بالٹی میں اور پھر مگے سے دل میں ڈالے تو آدھی بالٹی میں بھی آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی انتظام کچھ کر لیا جائے، اگر بالٹیاں رکھ دے رہے ہیں غسل خانوں میں اور نل میں جب پانی آ بھی رہا ہو نل سے نہ نہائیں بلکہ بالٹی سے نہائیں مگا لے کر، تو اس سے پانی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور پھر دعائیں بھی کرو، ان چیزوں کا خیال رکھو۔ آج آپ کو کئی چیزوں کا سبق ملا، ایک یہ کہ سلام کو عام کرو، مسافر کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی سلام کی تاکید ہے۔ مسافہ یہ دیکھ کر کرو کہ دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور جس سے مسافہ کرنا ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سلام کے اندر اہتمام کرو، جو جس کو جانتے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، اور سلام کا جواب واجب ہے، کوئی سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دو۔ اچھا ایک بات اور بھی ہوتی ہے سلام کے سلسلے میں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کا جواب آہستہ سے دینا بھی کافی ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، سلام اتنی آواز سے کرنا ہے کہ دوسرا جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ سن لے۔ اگر آپ نے آہستہ سے سلام کر لیا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی آواز سے کرے کہ وہ سن لے۔ جواب بھی اگر آپ نے اتنی آواز سے دے دیا کہ اس کو نہیں سنا تو آپ کا جواب نہیں ادا ہوا۔ جواب اس وقت ادا ہوگا جب آپ اس کو اتنی آواز سے جواب دیں کہ سن جائیں۔ مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں بچپن میں واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، دریا کے ایک کنارے پر صبح کو گھومنے گئے تو ہوا ادھر سے ادھر آ رہی تھی، تو وہاں کسی نے دوسرے کنارے سے سلام کر لیا، السلام علیکم۔ ان کو سلام کی آواز پہنچ گئی۔ ابھی انہوں نے جو جواب دیا تو وہ ان کی آواز نہیں پہنچی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ جواب نہیں پہنچی، تو وہ ایک کشتی کھڑی ہوئی تھی، کشتی والے سے کہا تم مجھے وہاں لے جاؤ، اور وہاں جا کر اس کو سلام کا جواب دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، ان کو کسی نے سلام کیا، یہ کچھ مشغول تھے، شاید سنا نہیں تھا، دھیان نہیں کیا، تو جواب بھی نہیں دیا۔
تو حضرت فاروق اعظم سے جا کر شکایت کی کسی صاحب نے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا. فاروق اعظم نے جواب طلبی کر لی کہ عثمان تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ جو سلام کیا تھا. تو سلام بھی اتنی آواز سے کرنا چاہیے کہ دوسرا سن لے، جواب بھی اتنی آواز سے کرنا چاہیے کہ جس کو جواب دینا ہے کم از کم تو ضرور سن لے. تو اس کا جواب کا اہتمام کیا جائے. تیسرا سبق یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کی عادت ڈالو، اور تیسرا سبق یہ کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ، جہاں تک ہو سکے ضائع ہونے سے بچاؤ، وضو کرتے وقت بھی اور غسل کے وقت بھی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو اور مدد فرمائے. ارے اتنے سارے پرچے ہیں، ارے یہ تو بہت سارے پرچے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے پرچے ہوں گے. ارے یہ تو تولنے کے قابل ہو گئے. کسی ظالم کو اخراج ہوا ہے تو اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے. مطعم کے کاؤنٹر والے غصہ زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پر چھوٹوں پہ. جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح سالن نہیں دیتے. کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی ہوتا ہے ایسا؟ بتاؤ بھائی، ایمانداری سے بتاؤ. نہیں ویسے سالن نہیں دیتے، مطلوبہ انکار کر دیتے ہیں. تو بھائی کسی دن اتباع سے ایسا ہو گیا ہوگا، اس سے شکایت کر دو بھائی. میں تو آپ صاحب سے کہہ دیں کسی کو اگر عام طور سے اگر ایسا ہوتا تو بتاؤں آپ ہمیں. عام طور سے ایسا تو نہیں ہوتا نا. الحمدللہ کبھی اتباع سے کچھ ہو گیا ہوگا تو غصہ بھی کیا ہوگا اس بات سے کچھ غلط کاری کی ہوگی، اس نے دھکا وہ کر دیا ہوگا کسی کو. خیر، تو اگر ایسی شکایت ہے تو بھائی وہیں کے لوگوں سے شکایت کرنی چاہیے آپ لوگوں کو، جس کو شکایت ہے پیش ہے. ہاں بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے. بعض مدارس میں جمعرات اور جمعہ عربی زبان سیکھنے سکھانے کا باقاعدہ نظم و ترتیب ہے. ہماری جامعہ میں بھی ہونا چاہیے بھائی. اگر اس معاملے میں ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے. عربی سکھانے کی بات نہیں بلکہ عربی کی تقریر وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس سے خود آدمی سیکھ لیتا ہے. تو پہلے ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں، اب بھی ہوتا ہوگا. تو اس کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. متعلق حضرات اساتذہ سے بھی درخواست کی جائے. درجہ متوسطہ سال چہارم کے جنرل گروپ کے پنکھے خراب ہے. اللہ اکبر. اور دستگاہ مبارک میں صرف 2 پنکھے ہیں، وہ بھی خراب. ہم نے درخواست ناظم صاحب سے منظور کروایا لیکن کوئی بھی پنکھے ٹھیک کرنے نہیں آیا، ہمارے دستگاہ میں نہیں آیا. لہذا ہمارے درگاہ میں مزید 2 پنکھے لگائے جائیں. اور لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا. ہاں یہ ہم نے کہہ رکھا ہے. اگر کوئی شکایت واقعی کسی کو پیش آئے، دیکھو بیکار کی شکایتیں تو کرنی نہیں چاہیے. بڑے سے بڑے آدمی سے چھوٹے آدمی سے کچھ نہ کچھ بھول چوک تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے. کیا آپ کو بھول چوک نہیں ہوتی اپنے کاموں میں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا. مطبخ والوں سے بھی ہو جاتی ہے، کینٹین والوں سے بھی ہو جاتی ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے. تھوڑی بہت بھول چوک کو تو درگزر کرنا ہی چاہیے. البتہ واقعی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا، غلط انداز میں تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ ہمیں شکایت کر کے بھیجیں. اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جس شعبے کا وہ کام ہے اس شعبے کے ذمہ دار کو آپ شکایت کریں، مجھ پر نہ لائیں. فوراً شکایت اس شعبے کے ذمہ دار سے کریں. دارالطلبہ کے اگر کسی مسئلہ کسی منزل کا ہے تو قیم سے شکایت کریں. پوری عمارت سے متعلق ہے تو ناظم سے شکایت کریں دارالطلبہ کے. اگر وہ پھر بھی شکایت دور نہیں ہوتی تو پھر آپ ہمیں بتلائیں تو
تو ہم اس کے انتظامات کریں گے. لیکن جب ہمارے پاس بھیجیں گے لکھ کر تو اپنا نام، داخلہ نمبر، درجہ، کمرے کا نمبر وغیرہ سب لکھو تاکہ ہم آپ کو بلا کر آپ سے بات کر سکیں، تاکہ اس خرابی کا ازالہ کیا جائے جو خرابی ہو رہی ہے. نام اگر نہیں لکھو گے، یہ علامت اس بات کی ہے کہ تم جھوٹی درخواست دے رہے ہو. چنانچہ ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس پر نام نہیں لکھا. بندہ کرنا چاہتا کہ اگر پچھلے سال کی طرح اب بھی علیکم بسنتی کتاب سے تعلیم ہو روزانہ کے اعتبار سے تو بڑے فائدہ مند ثابت ہوگی. بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بھائی یہ کہاں ہوتی تھی یہ تعلیم؟ مسجدیں میں ہوتی تھی نا، دارالقاء میں. بھائی یہ کام کرا دیجیے، شروع کرا دیجیے. جزاکم اللہ. قسم عربی میں پڑھتا ہوں. ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ درسگاہ میں عربی میں ہی تکلم ہو اور کوئی بھی زبان نہ بولیں، مگر بعض ساتھی وہ ترتیب خراب کر دیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے اساتذہ ہم پر سختی سے پابندی عائد کر دیں عربی میں بولنے کی تو یہ زبان بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو بھائی اساتذہ سے کہنی چاہیے، مجھ سے کیوں کہتے ہو؟ اپنے اساتذہ سے کہو. بس بھائی اذان کا وقت ہو گیا ہے، 8:30 بجے نماز ہے نا، 8:15 بجے اذان ہے. باقی جو ہے اس میں بھئی آپ حضرات دیکھ لیں، جس شعبے سے متعلق واقعی شکایت ہو تو اس کے ازالہ کرنے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ آج جو نصیحت کی باتیں ہوئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما.